صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم وضو کرو، وضو کر کے 2 نفل ادا کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا مانگنا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگی، جس طرح پیارے آقا نے اسے دعا سکھائی تھی، وہ دعا مانگ کے ابھی کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ رنگے چمن پسند ہے نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند ہے نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، اور کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عمل مبارک، آپ کے زمانے میں نا بارش کی ضرورت تھی، قحط کا موسم آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں نا جب دعا کی، آپ نے عرض کیا یا رب العالمین، ہم پہلے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے، اے اللہ تو اپنے نبی کے وسیلے سے دعا قبول کرتا تھا، ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، یا رب العالمین اب ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ جب رسول اللہ کے چچا جان کو وسیلہ بنا کر حضرت عمر دعا کرتے ہیں، بارش نازل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، نبی پاک کے چچا جان کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، تو امت کو پیغام یہ دے دیا کہ جو بندہ اپنی دعا کے اندر اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے گا، اس کا یہ کام قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ عمل وہ عمل ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ سے یہ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، دلائل النبوہ میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا، اس کو بھی روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خاص عمل ہو گیا تو انہوں نے کہا، اے رب میں تجھ سے بحق محمد سوال کرتا ہوں، اے رب میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، یا رب العالمین میں تجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق کی وجہ سے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے آدم تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا، حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کیونکہ اے رب جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور تو نے مجھے اپنی پسندیدہ روح پھونکی، تو جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر مجھے جو لکھا نظر آیا وہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سو میں نے جان لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، وہ نام تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا، یہ نام یہ ہستی مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تو نے اس محمد کا وسیلہ ڈال کر سوال کیا، جاؤ میں نے تم کو بھی بخش دیا۔ اللہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے آقا آپ کے قدموں کے طفیل ملا ہے، کیونکہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اور میرے دوستو، جس پاکیزہ ماں کی قبر میں رسول اللہ کے قدم لگ گئے،
وہ تو قبر اسی وقت جنت کا باغ بن گئی تھی، مگر رسول اللہ نے دعا فرما کر ہم غریبوں کو سبق دے دیا کہ جب تم میں سے کوئی تمہارا فوت ہو جائے نا تو دعا کو ہلکا نہ سمجھنا، دعا کو عام نہ سمجھنا۔ میں نبیوں کا سردار، میرے قدم لگنے سے ہی وہ قبر نور علی نور ہو گئی، بقع نور بن گئی، لیکن دعا کر کے آمینہ کے لال نے فرمایا کہ ارے دعا کیا کرو، دعا مانگا کرو، رب کریم تمہارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ آج کی جو میری ساری جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اس بات پر ہے جو ہم اپنی دعا میں کہتے ہیں یا رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرما، یا رب العالمین اپنے محبوب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما۔ ہم کہتے ہیں یا رب العالمین آمینہ کے لال کے طفیل، گنبد خضرا کے طفیل، میرے مولا ہماری دعا قبول فرما کہ ہم رسول اللہ کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں؟ اور بھائی جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے ہمیں دکھا دیا کہ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کی رسول اللہ نے قبر کو کھودا، اس قبر میں میرے کریم آقا لیٹ گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی یا رب العالمین اپنے نبی یعنی کہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوستوں پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یہ عمل وہ عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یا رسول اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کام کو مؤخر کر دوں، یعنی کہ تم نے جو کہا میں اس کام کو نہیں کرتا مگر تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا، اور اگر تم چاہو تو جیسا تم نے کہا ہے میں ابھی دعا کر دوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ فرشتے کے محتاج تھے، فرشتہ آتا تھا تو پھر آپ کچھ بولتے تھے، پھر آپ کچھ کرتے تھے۔ اور میرے دوستو آمینہ کے لال نے اپنے آنے والے غلام کو دو باتیں بتائی۔ پہلی بات یہ بتائی تمہارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اس وقت دعا نہ کرواؤ۔ انہوں نے عرض کیا نہیں سونے میں ابھی دعا کروانی چاہتا ہوں۔ اور میرے دوستو صحابہ کا اس میں عقیدہ یہی تھا کہ زبان مصطفیٰ سے جس وقت جو بھی نکلتا ہے، جو میرے کریم آقا کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، عرشوں کا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو اچھی طرح وضو کر کے آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا کرو۔ اس دعا کے الفاظ کو توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ یہ دعا کرو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں، یعنی کہ یہ جو میری آنکھوں کا نور نہیں ہے، اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف آپ کا وسیلہ دے کر اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، دعا کرتا ہوں میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اور میرے دوستو حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی اسی مجلس میں وہ آنے والے نبینا جو دعا کرنے والے صحابی تھے وہ ابھی اپنی گفتگو جاری تھی تو جو ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا رب کریم نے اس بیماری کو دور فرما دیا تھا۔ پھر کیوں نہ کہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نا اپنے آپ کو پیش کرنا یہ اہل محبت کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آج لوگوں نے توحید کو اسی بات میں رکھا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر نہ کریں۔ آج لوگوں نے نا توحید کو یہ سمجھتے ہیں اور یار تم تو درود پاک پڑھتے رہتے ہو، تم تو نبی کے وسیلے سے دعا کرتے رہتے ہو، تو یہ تو نعوذ باللہ توحید کے خلاف ہو گیا۔ یعنی کہ ان لوگوں نے نبیوں کے ایمان کا ذکر کرنا توحید کے خلاف سمجھ لیا۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں تم نے اس نبی کے ذکر کو توحید کے خلاف کر لی، سمجھ لیا۔ ارے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ارے تم اس کلمے پر ہی غور کر لو کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ہر نبی کا جو کلمہ تھا اس میں کیا ذکر تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ نجی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ کسی بھی نبی کے ساتھ رسول کا ذکر نہیں۔ ارے یہ تو آمینہ کے لال کی شان ہے کہ رب کریم نے جب اپنے نبی کے کلمے کا امت کو پیغام دیا تو وہ کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے دنیا والو کائنات کے اندر جو میں نے رسالت کا تاج عطا فرمایا ہے وہ آمینہ کے لال کو عطا فرمایا۔